السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں ناظرین؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری قرآن کی کلاسز میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ اور آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں اپنی قرآن کی کلاسز کا پارٹ نمبر 39، پارٹ نمبر 39۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر 12، مشق سکون یعنی جزم کی مشق۔ ابھی ہم نے پچھلے سبق میں تختی نمبر 11 میں جزم کو سیکھا تھا۔ جزم کو اس سے پہلے بھی ہم سیکھ چکے تھے، لیکن ہم نے یہاں پر قلقلہ کو سیکھا تھا کہ قاف، طا، با، جیم، دال کے اوپر جب بھی جزم ہوگا تو اس میں قلقلہ کی آواز آئے گی، اس کی آواز پلٹ کر تھوڑی زور سے آئے گی۔ تو آج کے اس سبق میں تختی نمبر 12 میں جزم کی یعنی پوری مشق ہے، اور جس میں اگر 5 حرف قلقلہ کے آئیں گے تو آپ کو قلقلہ کرنا ہوگا، اور اگر قلقلہ کے حروف نہیں ہے، پھر کسی بھی حرف کے اوپر جزم ہے تو آپ کو نارملی ہی پڑھنا ہے، اس میں آواز آپ کو نہیں نکالنا ہے۔ تختی نمبر 12، مشق سکون یعنی جزم کی مشق۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے جھٹکا لگتا ہے۔ اور باقی جو حرف ہیں ان میں 5 حرف قلقلہ کے ہیں، اور باقی حرف پہ قلقلہ نہیں ہوگا۔ اور جہاں پر بھی جزم ہوتا ہے اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ تو آپ کو اس میں خود قلقلہ دیکھنا ہے کہ قاف، طا، با، جیم، دال جہاں جہاں پر ہے وہاں پر آپ قلقلہ کریں گے، اس کی آواز نکالیں گے، اور جہاں پر نہیں ہے ان کو قلقلہ نہیں کریں گے۔ ہم صرف آپ کو ہجے سے پڑھائیں گے اور روانی سے پڑھائیں گے، قلقلہ آپ کو خود ڈھونڈنا ہے اس میں سے، کیونکہ قلقلہ اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے آپ کو بہت اچھے سے سمجھایا ہے۔ تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، تجری۔ تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر وا، تقوا۔ یہاں پر یا کو نہیں پڑھیں گے، یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، واو کھڑا زبر وا ہی پڑھیں گے۔ تقوا۔ یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی۔ آپ کو خود دیکھنا ہے غین پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، غین قلقلہ لیٹر ہے یا نہیں، آپ خود دیکھیں اور سمجھیں۔ نون پیش نو، شین زیر شی، نوشی۔ را تا زبر رت، نوشی رت۔ را پیش رو، فا زیر فی، روفی۔ عین تا زبر عت، روفیعت۔ یا نون زبر ین، قاف زبر قا، ینقا۔ لام زیر لی، ینقلی۔ با پیش بو، ینقلیبو۔ یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں قاف اخفا لیٹر ہے۔ اس چیز کو بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے اظہار اور اخفا کے دونوں فارمولے پڑھے ہیں تنوین نون ساکن کے، اور یہاں پر قاف اخفا لیٹر ہے نون ساکن کے بعد میں، تو آپ کو یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہوگا۔ قاف اخفا لیٹر ہے، آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ ینقلیبو۔ لیکن اگر آپ سے اخفا نہیں ہو رہا ہے ابھی تو آپ اس کو ین کر کے پڑھ لیں، لیکن پریکٹس کرتے رہیں، آپ کو اخفا کرنا ہے اس میں۔ لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لیسا۔ حا پیش حو، شین زیر شی، حوشی۔ را تا زبر رت، حوشیرت۔ یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعلا۔ میم پیش مو، یعلمو، یعلمو۔ عین نکالنا ہے آپ کو حلق سے، اس کو یعلمو نہیں کرنا ہے، یعلمو ایسے۔ سین پیش سو، طا زیر طی، سوطی۔ حا تا زبر حت، سوطیحت۔ یا پیش یو، واو سین زبر وس، یوس۔ واو زیر وی، یوسوی۔ سین پیش سو، یوسوسو۔ یہ سورہ ناس میں یہ ورڈ آتا ہے الذی یوسوسو فی صدور الناس، تو یہ ہے یوسوسو۔ یا سین پیش یوس، قاف واو زبر قو، یسقو۔ نون زبر نا، یسقونا۔ یہاں پر قاف واو زبر قو حرف لین ہے، واو جس پر جزم ہو اس سے پہلے زبر ہو، جلدی پڑھنا ہے نرم آواز کے ساتھ میں۔ یسقونا۔ واو زبر و، حمزہ لام زبر ال، و ال۔ قاف تا زبر قت، و القت۔ حمزہ زبر ا، فا زبر فا، افا۔ لام الف زبر لا، افلا۔ یا عین زبر یا، افلا یا۔ لام زبر لا، افلا یعلا۔
میم پیش مو افلا یعلم حمزہ زیر ای ذال الف زبر ذا اذا با عین پیش بع اذا بع ثا زیر سی اذا بعثی را زبر را اذا بعثرا اذا بعثرا اس میں آپ کو ذال کا دھیان دینا ہے کہ ذال بولنا ہے، زبان کی نوک دونوں دانتوں کے بیچ میں رکھ کے ذال اذا، اور سا کو بھی ایسے ہی سی ذال کی طرح، اور عین کو نکالنا ہے اذا بعثرا، اس میں آپ کو بہت دیکھ کے پڑھنا ہے، عین بھی نکالنا ہے، سا اور دال پہ بھی دھیان دینا ہے۔ یعلم میں عین پہ پورا دھیان دینا ہے، یعلم یہ بھی ہے، آپ کو پورا دیکھنا ہے۔ آپ کو اس میں حروف کی ادائیگی بھی صحیح رکھنا ہے اور مخرج بھی صحیح ہونا چاہیے آپ کے، اور اخفاء جو چیزیں آپ نے پیچھے سیکھی ہیں سب اس میں آئیں گی، آپ کو سب دیکھ کے پڑھنا ہے، گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے، آپ دھیرے دھیرے کوشش کریں، آتا رہے گا انشاءاللہ۔ تجری تقوی یغنی نشرت رفعت ینقلب لیس حشرت یعلم سطحت یوسوس یسقون وألقت افلا یعلم اذا بعثرا۔ تو یہ آپ کے ہجے اور بغیر ہجے دونوں ہو گئے ہیں۔ آپ سمجھ لیں جزم یہاں پر پورا جزم کو سمجھایا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر جزم اس سے پہلے کوئی بھی حرکت ہے اس کو ملائیں گے جزم سے، اور قاف تو جیم دال پہ قلقلہ کریں گے، تج تق یہ نکالیں گے، باقی یہاں پر تا کو قلقلہ نہیں کریں گے، نشرت نہیں بولیں گے، نشرت آواز وہاں پہ آگے ختم ہو جائے گی، رفعت لیس سطحت، اکثر لوگ تا میں قلقلہ کر دیتے ہیں، آپ کو نہیں کرنا ہے، طا میں کرنا ہے، جب طا آئے گا تو اس کے اوپر کرنا ہے آپ کو۔ یہاں پہ یس یوس یا لوگ بولتے ہیں یا نہیں کرنا ہے آپ کو، یعلم بہت حلق سے آواز نکال کے یعلم، اس طریقے سے۔ تو آپ اس سبق کی بہت اچھے سے پریکٹس کر لیں، بہت ایزی سبق ہے، جو آپ نے پیچھے پڑھا وہی اس میں ہے، بس آپ کو اخفا جو ہے وہ دیکھنا ہے، ینقلب اور قلقلہ دیکھنا ہے اس میں، اور اپنی آواز کا بیلنس بنا کے رکھنا ہے، یعنی جتنی آپ کو آواز جہاں پہ رکھنا ہے ویسے ہی رکھنا ہے آپ کو۔ حروف پہ پورا دھیان دیں آپ کہ ان کی ادائیگی صحیح ہونا چاہیے، عین نکالنا چاہیے، طا سین سا ذال ساری چیزیں، قاف اچھے سے نکالیں۔ تو آج کا سبق یہیں تک ہے، اور آپ لوگ اس سبق کی بہت اچھے سے پریکٹس کریے، اور جو کچھ اس میں بتایا گیا اس پہ دھیان دیجیے، اور آپ جب تک ایک سبق کو اچھے سے نہ سیکھیں تب تک دوسرا سبق نہ دیکھیے۔ تو اس کا جو باقی سبق ہے انشاءاللہ ہم لوگ اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے، اور پھر اس میں ہمارا جزم کا پورا سبق مکمل ہو جائے گا۔ تو تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اور ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔